میں اسٹریٹ اوے آتا ہوں، یہ پھر سے ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اینڈ اٹ سیمز کہ ایران دن بدن جنگ کے بعد زیادہ طاقت اور ایک پوٹنٹ فورس کے طور پہ آ رہا ہے۔ اسرائیل پہ حملہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اور غزہ اور حزب اللہ لبنان کے جو ہے اس پر حملہ، ایک ہی ملک پر حملہ تصور ہوگا، اور ایک ہیلی کاپٹر بھی گرا اس کا امریکہ کا، اور اس نے جواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ اٹ از انفولڈنگ؟ یہ تو ایک آن گوئنگ ایشو لگتا ہے وداؤٹ اینی اینڈ ان سائٹ۔ ڈاکٹر صاحب جی بہت شکریہ قائد صاحب، السلام علیکم آپ کے لیے اور شاہد صاحب کے لیے اور ویورز کے لیے۔ بات یہ ہے جی کہ مجھے تو جو لگتا ہے، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک سچویشن آف نو وار اینڈ نو پیس والی آ گئی ہوئی ہے، اور اس میں دونوں جو وارنگ فیکشنز ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایران شامل ہے، تو دونوں وارنگ فیکشنز جو ہے وہ آخری لمحے تک دوسرے کو پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پریشر میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ کچھ ایسے کنٹینشیس پوائنٹس ہیں جن کے اوپر جو رائے ہے دونوں سائڈ کی ایک جیسی نہیں ہو رہی۔ اس میں موسٹ پرابلی جو ہوگا نیوکلیر پروگرام جو ہے، اس کے بعد جو ایسڈ ڈی فریز ہونے ہیں ان کا ہے، اور جو سینکشنز ہے ان کا ہے۔ جہاں تک نیوکلیر پروگرام ہے، پہلے بھی ہماری بات ہوتی رہی کہ ایران ایک لمٹ تک کمپرومائز کر رہا تھا، اور اس حد تک تو وہ دوبارہ کمپرومائز کر لے گا، لیکن جو باقی چیزیں ہیں میرا خیال ہے ان کے اوپر بات چیت جو ہے وہ پوری نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی یا ڈیزائر کے مطابق نہیں ہو رہی، تو اس لیے دونوں سائڈیں جو ہے ایک دوسرے کو مڑ کے جو ہے ایگریشن کر کے وہ وار کی سچویشن میں لے آتے ہیں یا پریشرائز کر رہے ہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ میرے خیال میں دونوں جو ہیں ان کو احساس تو ہے کہ انہوں نے جنگ آگے بند کرنی ہے، نہ ہی یہ ایران کے مفاد میں ہے، نہ ہی یہ خطے کے مفاد میں ہے، نہ ہی جی سی سی کنٹریز کے، نہ ہی پورے ورلڈ کے لیے ہے، اور نہ ہی امریکہ کے لیے اور یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ہے۔ امریکہ جو ہے اس کے اوپر اپنے ایلائز جو ہیں وہ ویسٹرن ایلائز ہوں یا پھر گلف کنٹریز کے ایلائز ہوں، ان کا بھی ایک دباؤ ضرور ہے۔ پاکستان اپنی ایفرٹس کر رہا ہے بڑے صبر تحمل کے ساتھ، بغیر فرسٹریٹ ہوئے، تو لیٹس ہوپ اینڈ سی کہ جی یہ چیزیں جو ہے تھوڑا پازیٹیوٹی کی طرف آتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں یہ ملک کے فل بلون وار کی طرف نہیں جا رہی چیزیں، ایک انٹرمیٹنٹ سی ایکسچینج آف جو ہے وہ اٹیکس رہے گی یا ہے، تاکہ ٹائم جو ہے گین کیا جائے۔ اسرائیل کو جو ٹائم گین کرنا ہے، وہ اگر سپوائلر ہے اس سارے قصے میں، تو ان کو ٹائم چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپینشن کر سکیں، جیسے انہوں نے کر بھی لی کہ لیبنان میں، سیریا میں اور غزہ میں انہوں نے زیادہ علاقے قبضے میں کر لیے۔ ایران جو ہے وہ پریشرائز اس لیے کر رہا ہے یا اٹیک اس لیے کر رہا ہے، ایک تو وہ لیبنان والا مسئلہ ہے جو آپ نے آلریڈی کہا ہے کہ لیبنان کے اوپر حملہ ہوا، بیروت پہ ہوا، تو ہم پھر ریٹیلیٹ کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے وہاں پہ ایران کے مفادات لیبنان میں بھی ہیں، وہاں پہ حزب اللہ بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں، تو ایران ان کا بھی دفاع کرنا چاہتا ہے اور اپنے پوائنٹس بھی منوانا چاہتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سچویشن اس وقت نو وار نو پیس کی ہے، بٹ الٹیمیٹلی دونوں سائڈیں جو ہے انہیں سٹینڈ ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ جی میاں صاحب۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو ٹائم گین کرنے کی بات ہے یہ بڑی اہم اور بڑی خطرناک بھی ہے، کیونکہ ٹائم گین کرنے کے حوالے سے امریکہ کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ری گروپنگ کر رہا ہے، ٹائم گین کر رہا ہے، اسرائیل بھی ری گروپنگ کر رہا ہے اور ٹائم گین کر رہا ہے، کیونکہ جو وہاں پر اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بڑی عجیب سی ہیں اور بڑی اس میں جو ہے تشویشناک ہے۔ اس میں جو فاکس نیوز ہے اس نے بتایا کہ امریکی فوج نے ایران پر جو حملے کیے ہیں اس میں کئی شہروں پر جو ہے انہوں نے وہاں پر بم داغے، اور وہاں پر جو ہے باقاعدہ پانی کے جو ذخائر ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 21 مقامات کو نشانہ بنانا اس وقت کے جب جنگ بندی ہو چکی ہے، تقریباً مذاکرات چل رہے ہیں، ادھر ایران نے جو ہے وہ لانگ رینج اپنے میزائل خیبر شکن سے ان کے اردن جو ہے وہاں پر فضائی اڈے پر وہاں پر حملہ کیا، کویت پر حملہ کیا، بحرین پر حملہ کیا، اور ان تمام جو حملے ہیں باقاعدہ طور پر اس میں نقصان پہنچایا گیا۔ وہاں پر جو F-15 F-35 کے ہینگرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کا ایک ہیلی کاپٹر گرایا گیا اور ان کا ایک ڈرون جو ہے وہ مار گرایا گیا، اور اتنی بڑی ایک تو وار کی سچویشن ہے۔ سر کیا یہ واقعتاً جو ہے وہ ایک دوسرے کو پریشرائز کرنے کے لیے ہی ہے، یا اس طرح کی چنگاری جو ہے پورے خلیج کو دوبارہ لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ اور اگر اس دفعہ ایسا ہوا تو یہ جنگ بہت ہی بھیانک ہوگی۔
جی، آپ کے لاسٹ پوائنٹ سے میں جواب کا ابتدا کرتا ہوں جی، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ کوئی بھی ہو، اس میں اس طرح کی جو بات چیت ہے یا اس طرح کی جو حرکات ہیں یا اس طرح کے جو ایکشنز ہیں، ملٹری ایکشنز ہیں، وہ کسی وقت بھی وار جو ہے اس کو پرولیفریٹ کر سکتے ہیں، بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات کی نہیں ہے۔ آپ کی یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ صحیح ہے کہ چنگاری اگر یہ شعلہ بن گئی یا آگ لگ گئی تو یہ پھر بیونڈ کنٹرول ہو جائے گی اور بہت نقصان دہ ہوگی۔ ابھی آتے ہیں ٹائم بائی کرنا اور پریپیئر کرنا اور ری گروپنگ کرنا، جو آپ کا پوائنٹ تھا۔ میرے خیال میں ٹائم اگر گین کرنا ہے تو اس میں صرف ایک ہی کنٹری ہے جس کو فائدہ ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کو کیوں فائدہ ہے کہ اگر پیس نہیں ہوتا تو اسرائیل اس کے آڑ میں اٹیک کنٹینیو کرے گا اور مسلسل جو فلسطینی علاقے ہیں ان کو قبضے میں لیتا رہے گا، اور جو ان کا ڈریم ہے گریٹر اسرائیل والا وہ اس کی طرف ہر آئے دن بڑھتے جائیں گے، اور یہ سب سے زیادہ جو سوٹ کرتا ہے وہ اسرائیل کو کرتا ہے۔ اگر اسرائیل کو ٹائم بائی کرنے میں ہیلپ ہوئی تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے ہوئی، جو چند ہفتے پہلے بالکل ہم نزدیک تھے تو انہوں نے وہ پیس نیگوسیشنز جو ہیں ان کو مختلف بیانات سے پیچھے ڈال دیا۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران یا امریکہ دونوں نہیں چاہتے کہ ان کو دیکھا جائے کہ وہ کمزور ہو گئے یا ہار گئے، تو دونوں جب نوشن آف وکٹری کو کلیم کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ جی کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس کا جواب میں نے ضرور دینا ہے، اور ایک میزائل پھینکے ہیں تو 2 پھینکنے ہیں، 2 ہیں تو 4 پھینکنے ہیں۔ تو جب ایسی سچویشن ہو تو واقعی پیس جو ہے اس کی طرف بڑھنا کافی جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن دو تین چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ شاید دونوں طرف ایک ڈیزائر موجود ہے، خواہش موجود ہے پیس کی۔ نمبر 1 پریزیڈنٹ ٹرمپ، جے ڈی وینس اور ان کے بیانات۔ نمبر 2 ایرانین لیڈرشپ کے بیانات۔ اس میں ہمیشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے دونوں بیانات میں ہماری بات چیت چل رہی ہے، نیگوسیشن ہو رہی ہے، کچھ پوائنٹ مانے گئے ہیں، کچھ پہ اختلاف ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہتے ہیں اچھا جی 2-3 دنوں میں معاہدہ ہو جائے گا، ایرانین بھی کہتے ہیں جی ہم معاہدے کے قریب ہیں لیکن ابھی اعتماد کا فقدان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، لیکن جنرل صاحب آج جو بیانات ہیں اس میں بڑی شدت دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ دھمکی دیا، انہوں نے کہا وقت جو ہے وہ ایران نے جو وقت لیا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے، اب ان کو قیمت چکانا پڑے گی۔ دوسری جانب سے ایران جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہماری کمزوری سے فائدہ نہ اٹھائے، ہم بھرپور جواب دیں گے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ سر واقعتاً ایران پر اگر حملہ ہوتا ہے تو ایران کے پاس کچھ نہیں بچا، یا ایران بڑا سرپرائز بھی دے سکتا ہے ابھی بھی؟ جی جہاں تک بچنے کا تعلق ہے، یہ تو ٹرمپ صاحب کے اپنے بیانات ہیں، پتہ نہیں 20-25% ان کے پاس بچا ہوا۔ اگر وہ 20-25% کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 40-50% ان کی کیپیبلٹی جو ہے ڈرونز کی اور میزائل کی بچی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہے کہ ہم لوگ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ان کی فیکٹریز کافی زیادہ انڈر گراؤنڈ ہے، سرنگوں میں ہیں جہاں تک بومز کا پہنچنا مشکل ہے، اور ظاہر ہے وہ وار کی تیاری کر رہے ہوں گے مزید بھی، اور اسی طرح ان کے پاس اور بھی بہت ساری آپشنز موجود ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران جو ہے اس کی کیپیبلٹی جو ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی ہے۔ آف کورس فرق تو پڑتا ہے ایک جب جنگ لڑی جاتی ہے۔ جو ہم ری گروپنگ کی بات پچھلے کویسچن میں کر رہے تھے، امریکہ کو آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی ری گروپنگ کی ضرورت ہے۔ امریکہ جو ہے اس کے پاس اتنی ملٹری پاور ہے اور وہ ابھی بھی اتنے اسٹرانگ ہیں، اور ان کے جہاز، ان کے بومز، ان کی ہر چیزیں، بنکر بسٹرز تیار ہیں، اسی خطے میں کھڑے ہیں۔ وہ جب چاہیں جس دن چاہیں اسی دن وہ دوبارہ چند گھنٹوں کے وقفے سے حملہ بہت شدید کر سکتے ہیں۔ ابھی تک وہ شدید حملہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ وار کو بہت زیادہ بڑھانا نہیں چاہتے۔ انٹرنل پرابلمز بھی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کی ایکسٹرنل پرابلمز بھی ہیں۔ ہاں ایک کنٹری ہے اسرائیل جو وار کو بڑھانا چاہتی ہے، اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے کہ وہ اس وار کے دوران زیادہ سے زیادہ ٹیریٹری کیپچر کریں گے، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے گلف سٹیٹس کا ہو رہا ہے اور ایران کا ہو رہا ہے۔ اور جتنا گلف سٹیٹس کمزور ہوں گی، جتنا ایران کمزور ہوگا، اس کا فائدہ صرف ایک ملک کو ہے، اور وہ اسرائیل۔ ہاؤ ایور امریکہ کے لیے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے انٹرنل ایکسٹرنل سچویشن، جیسے ہم بات کر رہے تھے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ لگتا ہے یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت پھنسے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں وہ نکلنا چاہیں گے اس سچویشن سے، اس لیے انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی تھی